اولاد کے تعلق سے یہ دعا مانگتے رہیں، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ بے شک سبحان اللہ۔ ماں باپ کے اوپر سب سے پہلا حق ہے۔ عمومی طور پر لوگ اولا تو حقوق کے تعلق سے تقریر نہیں کرتے، اور کبھی تقریر بھی ہوتی ہے تو یہی تقریر ہوتی ہے کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ماں باپ کے اوپر کیا حقوق ہیں، یہ ماں باپ ان حقوق کو ادا کریں، تب انشاءاللہ یہ اولاد ان کے حقوق کو ادا کرے گی۔ وقت بہت مختصر ہے، میں اصل موضوع پہ انہی تمہیدی کلمات کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ والدین کے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، اگر میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو عشاء کی نماز ہی نہیں فجر کی اذان بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے تو یہ صرف سرخی دیا ہے کہ ہر ماں باپ اولاد کے تعلق سے دعا مانگتے رہے، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے جناب ابراہیم کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے جناب ابراہیم کو اگر اولاد بھی عطا فرمائی ہے تو نبوت سے سرفراز فرما کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جناب ابراہیم کے آنگن میں اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ماں باپ کے اوپر ایک دوسری بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، حفاظت اولاد۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اتہاس کا مطالعہ کیجئے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے تو یہ پتا چلے گا اولاد کشی کا یہ سلسلہ صرف عرب کی سرزمین تک محدود نہیں، کائنات میں اس کے چھینٹے ہر طرف نمودار ہو رہے تھے۔ بچوں کو مفلسی کی وجہ سے قتل کیا جا رہا تھا، دیوی اور دیوتاؤں کی خوشی کے لیے انہیں بلی چڑھایا جاتا تھا، کبھی دریاؤں پہ ان کے بلی چڑھا دی جاتی تھی۔ اور عرب کا اتہاس تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں حفاظت اولاد کی ذمہ داری ہر ایک ماں باپ پہ عائد ہوتی ہے۔ گویا ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے اولاد کی حفاظت کرے، اور یہ اولاد کشی کا سلسلہ پوری کائنات میں جاری ساری، اور عرب کی سرزمین پر بچیوں کے قتل کا سلسلہ جاری وہ ساری تھا۔ ایسے عالم میں کائنات کے اندر اگر اولاد کشی کے انسداد ابواب کے لیے کوئی ہستی آواز بلند کر رہی ہے تو وہ پیغمبر اسلام کی ذات مقدس ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے یہ آواز بلند کی ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، خبردار اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے مت قتل کرنا، اس لیے کہ جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اسی طرح ہم انہیں بھی رزق عطا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی۔ آپ پورے اتہاس کا مطالعہ کرو، مذہب اسلام کے علاوہ کسی بھی دھرم میں اور کسی بھی مذہب نے یہ آواز نہیں بلند کی ہے۔ اگر حفاظت اولاد کے تعلق سے آواز بلند ہو رہی ہے تو اسلام کی جانب سے ہو رہی ہے، بانی اسلام کی جانب سے ہو رہی ہے۔ قرآن میں بات دے رہا ہے، لا تقتلوا اولادکم، خبردار اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے مت مارنا، اس لیے کہ جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ تم تو ایک واسطہ ہو، تم تو ایک ذریعہ ہو۔ رب ذوالجلال یہ مسبب حقیقی ہے، پروردگار عالم ہمیں اور تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حفاظت اولاد کا نعرہ اگر بلند کیا ہے تو اسلام نے بلند کیا ہے، اسلام کی مقدس تعلیم نے بلند کیا ہے، اور اسلام میں بانی کے اسلام نے گویا والدین کے اوپر یہ حق عائد کر دیا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کریں، ان کی نگہبانی کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، اور الحمدللہ اس فرمان پر آج کا مسلمان عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن صورتحال بچیوں کے تعلق سے بڑی نازک چل رہی ہے۔ آپ کی سرزمین پر تو بچیاں پیدا ہوتی تھی تب انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں بچیاں کائنات میں نہیں آ رہی ہے، ماں کے شکم میں بھی انہیں قتل کر دیا جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تم نے حفاظت کب اولاد کی کیا ہے کہ جو بچی ابھی عالم وجود میں نہیں آ رہی ہے انہیں شکم مادم میں ختم کیا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں میرے پیارو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ کس سے تم خوف کھا رہے ہو، کس سے تم ڈر رہے ہو؟ ارے رب ذوالجلال نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، پردے غیب سے وہ رزق کا انتظام فرمائے گا، بس کوشش کرنا یہ تمہارا کام ہے، اور رزق عطا کرنا پروردگار کا کام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ والدین کے اوپر اور بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میں پہلے کہہ چکا بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، صرف یہ دو ذمہ داری اول مرحلے میں نے اجمالی طور پہ بیان کیا۔ انہی ذمہ داریوں میں سب سے اہم، سب سے معظم، سب سے مکرم، سب سے بہترین ذمہ داری اگر ماں باپ کے اوپر عائد ہو رہی ہے
تو وہ ذمہ داری یہی عائد ہو رہی ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو ضروریات دین کی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں، بے شک سبحان اللہ، ضروریات دین کی تعلیم سے۔ ہم یہ نہیں آپ کے اوپر اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری عائد کریں گے کہ نہیں آپ اپنے بچوں کو اتنا پڑھائیے کہ اس کے سر پہ دستار بندی ہی رکھ دی جائے، یہ ہم آپ کے اوپر اپنی طرف سے یہ ذمہ داری نہیں، لیکن اسلام نے جو ماں باپ کے اوپر صحیح میں حق عائد کیا ہے وہ اتنا حق عائد کیا، اتنی ذمہ داری عائد کیا ہے کہ ضروریات دین کی تعلیم سے روشناس کرانا یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرو گے تو چھٹکارا نہیں ہے میدان محشر میں، اس کے تعلق سے تمہیں پوچھا جائے گا، کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ اور آج الحمدللہ اسی علم کے تعلق سے اس بزم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ علامہ عبدالغفار صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی بن نورانی کے صاحبزادے حافظ و قاری مولانا احمد رضا صاحب زیور علم سے آراستہ ہوئے ہیں، محمد رضا صاحب یہ زیور علم سے آراستہ ہوئے ہیں، اسی کے شکرانے میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ سارا انتظام و انصراف اسی شکرانے میں کیا جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، گویا کہ ایک باپ اپنی ایک ذمہ داری اولاد کے تعلق سے جو عائد ہو رہی ہے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہا ہے۔ ضروریات دین کی تعلیم دینا ہر ماں باپ کے اوپر ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم عصری تعلیم سے اپنے بچوں کو روشناس نہ کرانا، میں یہ مزاج نہیں دوں گا، لیکن اتنا پیغام دینے کا مجھے حق ضرور ہے کہ عصری تعلیم سے پہلے اپنے بچے کو ضروریات دین کی تعلیم سے متعلق کرنا، تاکہ تمہارا بیٹا دنیا میں رہ کر یہ جان سکے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی ماشاء اللہ۔ زندگی کے اندر انقلاب تب پیدا ہوگا جب کم سے کم یہ بچہ اتنا جان جائے، آپ کا بیٹا اتنا جان جائے کہ ہاں یہ حرام ہے، ہاں یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ضروریات دین کو جاننا یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم ہمیں ذہن دے رہی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور یہ فریضہ اسلام کی جانب سے ہے، یہ کسی دنیا دار کی جانب سے نہیں ہے۔ اور جو فرائض اسلام کی جانب سے عائد ہوتے ہیں ان ذمہ داریوں سے آپ سبکدوش نہیں ہوں گے تو میدان محشر میں اس کے تعلق سے جب پوچھا جائے گا کوئی جواب نہیں دے پاؤ گا۔ تعلیم مصطفیٰ نے ہمیں ذہن دیا اپنی اولاد کا احترام کرو۔ آقا کی تعلیم کیا ذہن دیتی ہے؟ اپنی اولاد کا احترام کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ، انہیں اچھا ادب سکھاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ایک باپ ایک خطیر رقم کس چیز پہ صرف کر رہا ہے؟ اپنے بیٹے کو حصول دنیا والی تعلیم سے مزین کے لیے صرف کر رہا ہے۔ میں منع نہیں کرتا، اگر عصری تعلیم جائز ہے تو بے شک ایک باپ اپنے بچے کو عصری تعلیم سے مزین کر سکتا ہے، کیونکہ دینی تعلیم عصری تعلیم کے بغیر مفید ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نہ صرف عصری تعلیم دینی تعلیم کے بغیر مفید ہوگی، نہ دینی تعلیم عصری تعلیم کے بغیر مفید ہوگی۔ آج کے اس دور میں جب ان دونوں تعلیموں کا سنگم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے بیٹے کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج کے دور میں زیادہ تر ہم لوگوں کا رجحان تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اصلی تعلیم کی طرف راغب کر رہے ہیں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن میرے پیارے تم نے اصلی تعلیم دینے سے پہلے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دیا ہوتا، حدیث مصطفیٰ کی تعلیم دیا ہوتا، تفسیر کی تعلیم دیا ہوتا تو تیرے بیٹے کی زندگی میں وہ انقلاب آ جاتا کہ تیرے بیٹے کا مد مقابل اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ آؤ دیکھو، امام ربیعہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کون امام ربیعہ ہیں؟ مشہور محدث ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر محدث ہیں کہ آپ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ کون امام مالک رحمۃ اللہ علیہ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو خود ہی بہت بڑے مشہور محدث ہیں، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم حضرت امام ربیعہ ہیں۔ اللہ اللہ، امام ربیعہ کے والد محترم ہیں، ام ربیعہ کے پاس آ رہے ہیں، حضرت امام ربیعہ کی امی جان کے پاس آ رہے ہیں، 30,000 اشرفیاں عطا کر رہے ہیں۔ اے میری شریکی حیات، اے میری زوجہ محترمہ، یہ 30,000
हजार अशरफियां लो और इसे हिफाजत से रख दो। हजरत इमाम रबिया के वालिद मोहतरम उम्मे रबिया को, इमाम रबिया की अम्मी जान को 30,000 अशरफियां अदा कर रहे हैं। हुक्म क्या दे रहे हैं? मेरी शरीक हयात इन अशरफियों को महफूज कर दो। आप वो अशरफियां अता फरमाने के बाद एक सफर पे तशरीफ ले जाते हैं। जब आप सफर पे जा रहे हैं, कुर्बान जाओ है मुसलमानों, इस्लाम की इस मुकद्दस शहजादी पर इस शौहर ने अमानत के तौर पर 30,000 अशरफियां अपनी बीवी को अदा किया था और कहा था इसकी हिफाजत करना। आप सफर पे चले जा रहे हैं, उस मुकद्दस खातून इस्लाम ने उन पैसों का क्या किया? आपको मालूम है क्या किया? अल्लाहु अकबर। हजरत उम्मे रबिया है, इमाम रबिया को बड़े बड़े उलमा की बारगाह में भेज रही है, मुहद्दिसीन की बारगाह में भेज रही है, मुफस्सिरीन की बारगाह में भेज रही है, ज़ेवर इल्म मुस्तफा से आस्था होने के लिए भेज रही है, दीनी तालीम से रोशनास होने के लिए भेज रहे हैं। गोया इस्लाम की वो मुकद्दस शहजादी है, अपने लखते जिगर इमाम रबिया को उलमा और फुक़हा की बारगाह में भेजा है और अपने बेटे की तालीम पर 30,000 अशरफियों को खर्च कर दिया है। 30,000 अशरफियां एक माना रख रही है, शौहर ने दिया इसकी हिफाजत करना। एक माँ अपने बेटे पर उन तमाम दौलत को निछावर कर रही है और किस लिए निछावर कर रही है? तालीम के ताल्लुक से निछावर कर रही है, पढ़ाने के ताल्लुक से कुर्बान कर रही है, तालीम देने के ताल्लुक से खर्च कर रही है। हजरत इमाम रबिया है, उनके ऊपर माँ ने 30,000 अशरफियों को खर्च कर दिया है। हजरत इमाम रबिया के वालिद मोहतरम है, एक मुद्दत के बाद जब घर तशरीफ ला रहे हैं, अपनी शरीकी हयात यानी उम्मे रबिया से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीकी हयात बताओ वो 30,000 अशरफियां कहाँ हैं जो मैंने जाते वक्त सफर में तुम्हें दिया था और कहा था इसे संभाल कर रखना। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादी में कुर्बान जाओ। जब इमाम रबिया के वालिद मोहतरम ने अपनी शरीकी हयात से 30,000 अशरफियों का मुतालबा किया और कहा मैंने 30,000 अशरफियां दिया था और यही कहा था इसे संभाल कर रखना। आखिर मेरी शरीकी हयात वो 30,000 अशरफियां कहाँ हैं? इस्लाम की मुकद्दस शहजादी ने जवाब दिया, ऐ मेरे शरीके हयात अगर 30,000 अशरफियों को देखना हो तो फला मस्जिद में चले जाओ। हजरत इमाम रबिया के वालिद मोहतरम है, जब उस मस्जिद में जा रहे हैं तो क्या मंजर देख रहे हैं? उनका लखते जिगर हजरत इमाम रबिया है, मस्जिद में जलवा फरमा है और बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े मुफस्सिरीन उनके तलवे को चूम रहे हैं, उनके पैर का बोसा ले रहे हैं। खुदा की कसम इमाम रबिया के वालिद मोहतरम खुश हो गए और कहने पे मजबूर हो गए, ऐ मेरी शरीके हयात तुमने मेरी दी हुई अशरफियों को इतना महफूज कर दिया है कि दुनिया का हर बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा मगर तुम्हारा महफूज किया हुआ बैलेंस खत्म नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करो मेरे प्यारों, इस्लाम की उस मुकद्दस शहजादी ने अपने शौहर की दी हुई उस दौलत को महफूज किया तो किस तरह महफूज किया कि अपने बेटे की तालीम पर 30,000 अशरफियों को खर्च कर दिया और कहा मेरे शरीके हयात मैंने आपकी दौलत को बर्बाद नहीं किया है। वो 30,000 अशरफियां आज इमाम रबिया की शक्ल में नमूदार हैं और देखिए बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा और फुज़ला उनके तलवे को चूम रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर बैंक बैलेंस हो तो ऐसा बैंक बैलेंस हो। आज इंसान दुनियावी बैंक बैलेंस चाहे जितना भी इकट्ठा कर ले वो एक दिन खत्म हो जाएगा, सर्फ हो जाएगा, मगर इमाम रबिया की मां ने जो बैलेंस किया है वो बैलेंस कयामत तक खर्च नहीं होगा, कयामत तक सर्फ नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को इल्म दीन की दौलत से मुसज्जल किया, ऐसी दौलत से लबरेज कर दिया है कि दुनिया की तमाम दौलतें खर्च करने पे खत्म होती है मगर यही तो वो दौलत है जितना खर्च किया जाए अल्लाह उतना ही उसमें इजाफा फरमाता। दुनिया की कोई दौलत इस दौलत का मुकाबला नहीं कर सकती। ये तो अपने सलीम खुद फैसला कर ले रही है कि मेरे प्यारों दौलत का बैलेंस भी ऐसा तुम भी करो कि तुम्हारा बैलेंस मजबूत और मुस्तहकम हो जिससे दुनिया में भी कामयाबी हासिल हो सके और आखिरत में भी कामयाबी मिल सके, जैसा कि उम्मे रबिया ने किया, इमाम रबिया की वालिद मोहतरमा ने किया। अपने बेटे को ज़ेवर इल्म से आरास्ता किया, अपने शौहर की खुशनुदी हासिल किया, ऐसा बैंक बैलेंस किया जो दुनिया में भी बेटे को काम दे और आखिरत में भी काम देता हुआ है। ये इल्म दीन की दौलत ऐसी असीम दौलत होती है,
سبحان اللہ. جس پر اپنا فضل اللہ فرماتا ہے اسی کو اللہ اس دولت بے بہا سے نوازتا ہے. آج محب گرامی جو زرق برق لباس میں آپ کے نظر آ رہے ہیں یہ زیور دین مصطفیٰ کا صدقہ ہے. بس اب ان کو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ہی بہترین دولت ہے. اس کی جس قدر یہ حفاظت کریں گے انشاءاللہ یہ دولت ہر میدان میں ان کے لیے کام دیتی ہوئی نظر آئے گی. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا